الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد رضوان بیگ اور آج انتہائی خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آج کا میرا موضوع شب برات کی فضیلت ہے۔ ناظرین کرام، شب کہتے ہیں رات کو اور برات کہتے ہیں نجات کو، تو معنی یہ ہوا وہ رات، ایسی رات کہ جو نجات کا باعث بنے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سال میں 365 دن ہوتے ہیں اور اسی طرح 365 راتیں ہوتی ہیں۔ ان میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ دن ایسے مقرر فرمائے ہیں کہ جو عام دنوں کی نسبت جن کی فضیلت اہمیت اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ بیان فرمائی یا رکھی ہے، اور اسی طرح کچھ راتیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بنائی ہیں کہ جن کی دوسری راتوں کی نسبت ان راتوں کی فضیلت اور اہمیت اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے زیادہ رکھی ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی درجہ بندی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، اور یہ رات ہوں یا دن ہو یا چیزیں ہوں یا انسانی شخصیات ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی درجہ بندیاں رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے 3 پارے میں ابتداء ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ وہ رسول ہیں کہ جن کو ہم نے بعض میں سے بعض پر فضیلت دی ہے، اور کچھ تو وہ ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، کچھ تو وہ ہیں کہ جن کو ہم نے اپنے ساتھ کلام کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور کچھ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اور کچھ تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے شب معراج اپنا دیدار کرایا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، تو معلوم ہوا کہ یہ درجہ بندیاں انسان نے نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے۔ تو آئیے آج ہم اپنے موضوع پر شب برات کی فضیلت اور اہمیت کے متعلق بات کرتے ہیں۔ جب شب برات آتی ہے، شب برات آتی کب ہے؟ شعبان المعظم کی 15ویں شب برات ہے، نجات والی رات ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن کچھ لوگ، کچھ طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو اس رات کی اہمیت کا قائل نہیں ہے اور اس کی مخالفت میں دلیلیں پیش کرتا ہے۔ میں یہ ان کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی میں نے آپ کے سامنے آیت بھی پڑھی ہے درجہ بندیوں کے حساب سے، اور احادیث مبارکہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ ناظرین کرام، جب ائمہ حدیث اپنی کتاب میں کسی عنوان سے کوئی مستقل باب قائم کرتے ہیں تو اس باب کے تحت کئی احادیث لاتے ہیں، تو اس سے مراد ان کا محض اپنی کتاب حدیث کا ایک باب قائم کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد اس کا جو ہے ان کا ایمان بھی ہوتا ہے اور ان کا عقیدہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی وہ احادیث مبارکہ جو لا رہے ہیں وہ محض اپنی کتاب کو جو ہے لکھنے کے لیے یا اپنی کتاب کو مرتب کرنے کے لیے نہیں لا رہے، وہ اس بات کو بھی لوگوں کو باور کرا رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو بات اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں یا وہ احادیث جو اپنی کتاب میں لا رہے ہیں اس پر ان کا ایمان بھی ہے اور اس پر ان کا عقیدہ بھی ہے۔ ان کی کتب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ترمذی ہو یا امام نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، احمد بن حنبل ہو، یا ابن خزیمہ ہو، یا ابن حبان ہو، یا ابن ابی شیبہ ہو، یا بزار ہو، یا طبرانی ہو، یا بہقی ہو، یا پھر ابن ابی عاصم ہو، یا حیثمی ہو، الغرض تمام ائمہ حدیث کا یہ عقیدہ تھا، اور اس پر ان کا عمل بھی تھا کہ اس رات یعنی شب برات کی جو احادیث اپنی کتب کے اندر لے کر آئے ہیں، اس رات وہ خود بھی اختصاص اور اہتمام کے ساتھ جاگ کر عبادت کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، قبرستان جاتے تھے، اور جمیع امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں بھی کرتے تھے۔ اب آئیے شب برات کی فضیلت، اس کی فضیلت میں جو احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں اور وہ کن اصحاب کرام کی سند کے ساتھ راوی ہوئی ہیں، میں آپ کے سامنے مختصر سے چند احادیث آپ کے سامنے ان مستند اصحاب کرام کی شخصیات سے مروی کر کے آپ کے سامنے اجازت چاہتا ہوں، اور تاکہ اس کی فضیلت آپ کے سامنے ہو، آپ کے سامنے رکھ سکو۔ 10 سے زیادہ اصحاب کرام ہیں کہ جنہوں نے مختلف سندوں کے ساتھ شب برات کی فضیلت اور اہمیت پر
حدیث جو وارد فرمائی ہیں، انہوں نے اس کو مروی کیا ہے، انہوں نے روایت کیا ہے۔ نمبر 1، امام بزار اپنی المسند میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله تبارك وتعالى الى سماء الدنيا فيغفر لعباده الا ما كان من مشرك او مشاحن لاخيه۔ کیا فرماتے ہیں؟ اذا كان، جب ہو، لیلۃ النصف، رات نصف، من شعبانہ، یعنی نصف شعبان کی جب رات، یعنی جب شعبان کا مہینہ نصف ہو، 15 شعبان المعظم کی رات آتی ہے، تو ینزل اللہ تبارک و تعالی الى سماء الدنیا، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حسب حال آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اور کیوں نزول فرماتا ہے؟ فیغفر لعبادہ، مغفرت فرما دیتا ہے اپنے بندوں کی، اپنے عبد کی، اپنی عبادت کرنے والوں کی، الا ما كان من مشرک او مشاحن لاخیہ، لیکن ناظرین کرام، ان بخشش کرنے والوں میں سے محروم کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو مشرک ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں شرک کرنے والے، اللہ ان کی بخشش نہیں فرماتا۔ اور وہ لوگ جو اپنے بھائیوں سے عداوت کرتے ہیں، یعنی قطع تعلق اختیار کر لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کی بخشش نہیں فرماتا، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، تمام اس میں شامل ہے، تمام اس میں شامل ہیں۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور ایسے لوگوں کی اور اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت فرماتا تھا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث جو ہے وہ روایت ہے، اس کی سند ہے۔ اور امام بزار اپنی مسند میں جو اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی صرف اسی طرق سے جانتے ہیں، اور اس حدیث کو سب سے اعلیٰ اسناد سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ اگر اس کی اسناد میں کوئی شے ہو بھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جلالت شان نے اسے مزید حسین بنا دیا ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت کی نے اس حدیث کو مزید حسین بنا دیا ہے۔ اس قول سے معلوم ہوا کہ شعبان کی 15ویں شب کی فضیلت و خصوصیت تسلیم کرنا اور اس کو بیان کرنا اہل علم کا شروع سے ہی طریقہ رہا ہے۔ اب آئیے حضرت ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اسی شب برات کی فضیلت میں حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب لیلۃ النصف من شعبان یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات جب آئے تو لوگوں تمہارا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ تو آپ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقوموا لیلہا، کہ تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی راتوں میں قیام کرو، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے رہو، قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دنوں میں، اس کے دن جب آتے ہیں یعنی رات میں قیام کرو اور دن کے اندر روزہ رکھو، دنوں کو روزے کے ذریعے گزارو۔ فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الى سماء الدنیا، کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، کب سے؟ لغروب الشمس الى سماء الدنیا، غروب آفتاب یعنی سورج غروب ہوتے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنے حسب حال آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور پھر فرماتا ہے فیقول، اور کہتا ہے الا من مستغفر لی فاغفر له، کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ الا مسترزق فارزقه، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں، اس کو رزق عطا فرما دوں؟ الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مجھ سے عافیت طلب کرنے والا تو میں اس کو عافیت دوں؟ الا کذا حتی یطلع الفجر، اور یہ اللہ تبارک و تعالی اعلان یہاں اس وقت تک فرماتا ہے کہ جب تک جو ہے دوسرے دن کا سورج طلوع نہ ہو جائے،
یعنی غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنے حسب حال نزول فرماتا ہے اور لوگوں کو ندائے دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت فرماؤں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق میں اس کا اضافہ فرماؤں، ہے کوئی مصیبت کا مارا کہ میں اس کو عافیت دوں، ہے کوئی اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک صدائیں لگاتا رہتا ہے، لوگوں کو بلاتا رہتا ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے اپنی کتاب اقامت الصلاح میں روایت کیا ہے۔ یعنی اب اسی سے متعلق ایک اور میں حدیث آخر میں حضرت ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات سوتے سے بیدار ہوتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ حضور رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بستر پر موجود نہیں ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنے کے لیے نکلتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ جنت البقیع میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں التجائے فرما رہے ہیں، دعائیں فرما رہے ہیں۔ لیکن اس سے قبل کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عرض کرتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، کیا تم نے یہ سوچا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی کرے گا؟ تو اتنے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایسا نہیں ہے، میں جب اٹھی میں نے دیکھا کہ آپ بستر پر نہیں ہیں تو میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے اس غرض سے نکل پڑی کہ کہیں آپ کسی دوسری زوجہ محترمہ کے پاس کسی دوسرے حجرے میں تو تشریف نہیں لے گئے۔ تو لہذا اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ تبارک و تعالی ینزل نزول فرماتا ہے لیلۃ النصف، اس 15ویں شب کی، شعبان کی 15ویں شب کو، الی سماء الدنیا، آسمان دنیا پر، فیغفر لی اکثر من عدد شعر غنم کلب، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کی شب غروب آفتاب سے لے کر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فیغفر لی اکثر من عدد، کہ وہ مغفرت فرماتا ہے اپنے اکثر لوگوں کی، اور وہ اکثر کتنا ہے؟ من عدد شعر غنم کلب۔ ناظرین کرام، عرب کے خطے پر ایک قبیلہ جس کو قبیلہ بنو کلب کے نام سے لوگ جانتے ہیں، آج کل کے لوگ جو لائیو سٹاک فارمنگ کا کام کرتے ہیں، بڑے سے بڑے فارم انہوں نے بنا رکھے ہیں، ہزاروں کے قریب جانور وہ پالتے ہیں۔ یہ اس دور کا یہ سب سے بڑا لائیو سٹاک کرنے والا قبیلہ تھا، فارمنگ کرنے والا قبیلہ تھا، کہ جس کے قبیلے میں ہزاروں لاکھوں بکریاں یہ لوگ رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس قبیلے میں پالنے اور ہونے والی ان بکریوں کے بالوں کی تعداد بتا کر لوگوں کو یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 15 شعبان المعظم کی رات کو غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک بڑا جمان ہوتا ہے، رہتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، کہ اکثر بنو کلب کی بکریوں کے جتنے ان کے جسموں پر بال ہوتے ہیں اس سے زیادہ لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی اس رات بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ فضیلت میں نے آپ کے سامنے 3 احادیث مبارکہ، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک مولا علی حضرت کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے، اور ایک ہماری اور آپ کی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ یہ 3 احادیث شب برات کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ناظرین کرام، ہم اللہ تبارک و تعالی کو منانے کے لیے دن میں 5 وقت نماز قائم کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے جو مرحومین ہیں ان کی بخشش فرما، ہم پریشان ہیں ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما۔ ہم گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے اور کرے۔ لیکن قربان جائیے،
کہ وہ رات کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ اعلان فرما رہا ہے کہ غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک میں خود موجود ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے بندوں کو ندائے دے رہا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنے رزق میں اضافہ چاہنے والا، ہے کوئی مصیبت کا مارا کہ جس کو میں عافیت دے دوں، ہے کوئی بیمار کہ جس کو میں صحت و تندرستی کی نعمت سے جو ہے مالا مال کر دوں، ہے کوئی تو یہ تو وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی خود موجود ہے۔ تو کوئی چاہے گا اس رات کو غفلت میں گزار دے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا بارہ برس رہا ہو، تو کوئی بدقسمت ہی شخص ہوگا جو اس رات کو غفلت میں گزارے گا۔ تو یہ وارد ہوئی، یہ شب برات کی فضیلت میں جو احادیث مبارکہ وارد ہوئی میں نے آپ کے سامنے پیش رکھ دی، اور آخر میں صرف اس بات پر اختتام چاہوں گا ناظرین کرام کہ ممالک میں، مختلف ملکوں میں ان کے انتظامات چلانے کے لیے بجٹ قائم کیے کر جاتے ہیں، دستاویزات بنائی جاتی ہیں، پورے سال کا جو ہے پیپر کے اندر پورے سال کا کس طرح اس سال اس ملک کو اس سال چلانا ہے، پورے اخراجات لکھے جاتے ہیں، کون سے ادارے بند کرنے ہیں، کون سے ادارے چلانے ہیں، کس کو کتنا دینا ہے، کس جگہ کتنی بھرتیاں کرنی ہے، کس کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا ہے، ان کی تنخواہوں میں کٹوتی کرنی ہے۔ تو اسی طرح یہ رات نجات کی رات ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی دنیا کا بجٹ بناتا ہے کہ کس کے رزق میں اضافہ کرنا ہے، کس کے رزق میں کمی کرنی ہے، کس کی زندگی کا پروانہ اس سال جو ہے جاری کرنا ہے، اور کون اس دنیا میں آنا ہے۔ تمام کی تمام معاملات اللہ تبارک و تعالی اس رات طے فرما دیتا ہے، یعنی یہ رات بجٹ کی رات بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس رات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو ہے خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے رب کو بنانے کے لیے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔